السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اردو اکیڈمی چینل پر آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ لوگوں کے امتحان کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ہوگا۔ دوستو، بہار اسٹیٹ ہو یا BPSC کی تیاری ہو یا بہار کا بورڈ امتحان ایگزام ہو یا کوئی بھی دیگر ایگزام ہو جس میں اردو قواعد کے پرشن آتے ہیں، سوال آتے ہیں، اس کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں اور پورا ویڈیو دیکھیں اور اپنا سوال کا جواب ضرور دیں۔ شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 میں شمس العلماء مولوی نذیر احمد کا ایک خاص نام ہے۔ قواعد کی روح سے شمس العلماء اسم عالم کی کون سی قسم ہے؟ شمس العلماء اور مولوی نذیر احمد کا ایک خاص نام ہے۔ قواعد کی روح سے شمس العلماء اسم عالم کی کون قسم ہے؟ A کنیت، B تخلص، C خطاب، D لقب۔ تو شمس العلماء جو ہے یہ خطاب ہے۔ شمس العلماء یہ خطاب ہے۔ اسم عالم کی 6 قسمیں ہیں۔ ایک اسم عالمی، ایک ہے عالمی، دوسرا کنیت، تیسرا جو ہے لقب، چوتھا خطاب، پانچواں تخلص، علم، کنیت، لقب، خطاب، تخلص اور چھٹا جو ہے عرف ہوتا ہے۔ یہ 6 علم کی قسمیں ہیں۔ نمبر 2 میں ہے جملہ احمد نے خط لکھا میں فعل لکھا قواعد کی روح سے کس قسم کا فعل ہے؟ احمد نے خط لکھا میں فعل لکھا قواعد کی روح سے کس قسم کا فعل ہے؟ A فعل لازم، B فعل ناقص، C فعل معطوف، D فعل متعدی۔ تو لکھا جو ہے فعل کے قواعد کی روح سے فعل متعدی ہے۔ D آپشن صحیح ہو جائے گا۔ فعل متعدی اس فعل کہتے ہیں جس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے احمد نے خط لکھا تو احمد فاعل ہو جائے گا اور خط مفعول ہو جائے گا، لکھا فعل ہو جائے گا، اور نے جو ہے علامت فاعل ہے۔ تو احمد نے خط لکھا، یہ لکھا جو ہے فعل متعدی ہے۔ فعل متعدی اس کو کہتے ہیں جس کو مفعول کی ضرورت ہو۔ آپ فعل لازم کہتے ہیں جو فاعل ہی کو مکمل ہو جاتا ہے۔ 3 ہے درجین الفاظ میں سے کون سا لفظ قواعد کی روح سے اسم مصغر ہے؟ کون سا لفظ ہے؟ اسم مصغر ہے۔ مصغر کہتے ہیں کہ وہ اسم جس سے خدائی کا معنی ہو۔ جیسے A شہسوار، B کارخانہ، C شاہراہ، D دیگچی۔ تو شہسوار یہ بھی اسم مکبر ہے۔ کارخانہ یہ بھی بڑا کمان دے گا، اس میں بہت سے کام ہوتے ہیں کارخانہ میں۔ C شاہراہ جو کہتے ہیں کہ جہاں سے بہت سے راستے ملتے ہیں اس کو شاہراہ کہتے ہیں۔ اور D دیگچی یہ اسم مصغر ہے۔ D ہے دیگچی اسم مصغر ہے، تو D صحیح ہو جائے گا۔ نمبر 4 میں جملہ وہ کھانا کھا کر سو گیا میں لفظ کھا کر قواعد کی روح سے کیا کہلاتا ہے؟ کھا کر سو گیا میں کھا کر قواعد کی روح سے کیا کہلاتا ہے؟ A معطوفہ، B حاصل مصدر، C اسم فاعل، D اسم مفعول۔ تو اس کو معطوفہ کہا جاتا ہے۔ وہ کھانا کھا کر سو گیا میں کھا کر جو ہے معطوفہ کہلاتا ہے۔ نمبر 5 میں تذکیہ و تانیث کے فصیح قواعد کے مطابق درج ذیل میں سے کون سا جملہ درست ہے؟ تذکیہ و تانیث کے فصیح قواعد کے مطابق درج ذیل میں سے کون سا جملہ درست ہے؟ A دہی بہت کھٹی ہے، B دہی لذیذ ہوتی ہے، C دہی جم گئی ہے، D دہی بہت کھٹا ہے۔ تو صحیح آپ کا جو ہے D صحیح ہو جائے گا، اس لیے کہ دہی جو ہے مذکر ہے، دہی بہت کھٹا ہے، بہت کھٹی ہے نہیں، یہ دہی مذکر ہے۔
جیسے دہی، پانی، موتی، کچھ ایسے اسما ہیں جن کے عقی میں یا تو ہوتی ہے لیکن وہ مذکر ہوتے ہیں، اور اکثر جو ہے جس کے عقی میں یا ہو یا لمبی تا ہو وہ مؤنث ہوتی ہے، لیکن کچھ اسما ہیں جو مذکر ہوتے ہیں جیسے دہی، پانی، موتی، ہاتھی، یہ سب مذکر ہیں۔ نمبر 6 میں عربی کے وزن فاعل مثلا ثانی، جامع، خالق پر بننے والے الفاظ اردو میں قواعد کی روح سے کیا کہلاتے ہیں؟ عربی کے وزن فاعل مثلا ثانی، جامع، خالق پر بننے والے الفاظ اردو میں قواعد کی روح سے کہلاتے ہیں۔ اے اس میں صفت، بی اس میں مفعول، سی اس میں فاعل قیاسی، ڈی اس میں حالیہ۔ تو ثانی فاعل کے وزن پہ جو بھی اسم آئے گا اس کو اس میں فاعل قیاسی کہتے ہیں۔ اس میں فاعل قیاسی اس کو کہتے ہیں جس کا بنانے کا کوئی قاعدہ ہوتا ہے، جیسے یہ فعل سے بنتا ہے، اور اس میں فاعل سماعی کو کہتے ہیں جو اہل سما کو جو ہوتا ہے، جیسے لنگڑا اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل سماعی ہے لنگڑا۔ ساتھ میں ترکیب، آگے، بقا، قواعد کی روح سے کون سا مرکب ہے؟ ترکیب، آگے، بقا، قواعد کی روح سے کون سا مرکب ہے؟ اے مرکب توصیفی، بی مرکب عطفی، سی مرکب اضافی، ڈی مرکب ممزوجی۔ تو یہ جو ہے قواعد کی روح سے مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی اس کو کہتے ہیں جس میں مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے۔ دوستو پورا ویڈیو دیکھیں اور اپنی امتحان کی کامیابی کو یقینی بنائیں۔ نمبر 8 میں جملہ اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا میں فعل کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ جملہ وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا میں فعل کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ اے ماضی شرطیہ، بی ماضی بعید، سی ماضی شرطیہ، ڈی ماضی استمراری۔ تو اس میں جو ہے یہ استعمال ہے ماضی شرطیہ۔ فعل کی کون سی قسم ہے؟ تو ماضی شرطیہ ہے، اس میں شرط لگایا ہے کہ اگر وہ محنت کرے گا تو یہ شرط ہو گیا، اور جزا ہو جائے گا تو کامیاب ہو جائے گا، تو ماضی شرطیہ ہے۔ نمبر 9 میں درج ذیل الفاظ میں سے کون سا لفظ لاحقہ کی صحیح مثال ہے؟ درج ذیل الفاظ میں سے کون سا لفظ لاحقہ کی صحیح مثال ہے؟ اے ہے ان پڑھ، بی ہر محل، ہر محفل، سی دانش مند، ڈی با ادب۔ تو لاحقہ پوچھا ہے۔ لاحقہ اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس کے اسم کے آخر میں کوئی لفظ بڑھا کر اس کے معنی کو تبدیل کر دیا جائے، اس کو لاحقہ کہتے ہیں۔ اگر اسم کے شروع میں کوئی لفظ بڑھا کر اس کے معنی تبدیل کرے تو اس کو سابقہ کہتے ہیں۔ تو ان پڑھ میں ان پڑھ سے پہلے ان بڑھا ہوا ہے تو یہ سابقہ ہے۔ محفل سے ہر پہلے بڑھا ہوا تو یہ بھی سابقہ ہے۔ دانش مند میں دانش کے بعد یہ مند بڑھا ہوا ہے تو یہی لاحقہ ہے، اس لیے کہ آخر میں بڑھا ہوا ہے۔ اور بعد میں با پہلے بڑھا ہوا ہے اس لیے یہ بھی سابقہ ہے۔ تو آپ کا صحیح جو آپشن سی ہو جائے گا۔ نمبر 10 میں قواعد اور علم بیان کی روح سے چراغ تلے اندھیرا کیا ہے؟ قواعد اور علم بیان کی روح سے چراغ تلے اندھیرا کیا ہے؟ یہ مقولہ، بی ضرب المثل، سی محاورہ، ڈی روزمرہ۔ تو قواعد کی روح سے یہ چراغ تلے اندھیرا کا بولا جاتا ہے، تو یہ جو ہے قواعد کی روح سے یہ جو ہے ضرب المثل ہے۔ کیا ہے؟ ضرب المثل ہو جائے گا۔ چراغ تلے اندھیرا یہ ضرب المثل ہے۔ ضرب المثل ہی کو کہاوت کہتے ہیں، جسے اس طرح کہتے ہیں ناک نہ جانے آگے ٹیڑھا، یہ بھی جو ہے ضرب المثل ہے، اسی کو کہاوت بھی کہتے ہیں۔ محاورہ کہتے ہیں جس کے آخر میں نہ آتا ہے، جیسے ناک کا ٹیڑھا ہونا، اسی طرح منہ چڑھانا، یہ سب محاورہ ہے۔ 11 میں ہے جملہ شاعر علی نے خط لکھا ہو میں فعل کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ شاعر علی نے خط لکھا ہو فعل کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ فعل کی 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی
قریب ماضی، بعید ماضی، استمراری ماضی، استعمالی ماضی، شرطیہ. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ فعل کی کون سے اسم ہے. یہ فعل کی ماضی شرطیہ ہے، بھی صحیح ہو جائے گا. اس لیے کہ شاید لگ جائے گا، شاید. اور ماضی شرطیہ کے نام جو ہے احتمالی دوسرا ہوتا ہے. 12 نمبر میں ہے لفظ فوج فوائد کی روح سے کون سا اسم ہے. لفظ فوج فوائد کی روح سے کون سا اسم ہے. اے اسم جنس، بی اسم مصغر، سی اسم جمع، ڈی اسم اعلیٰ. قواعد کی روح سے فوج کون سا اسم ہے. یہ اسم جمع ہے. فوج کہتے ہیں فوج سے بہت سے جو پولیس وغیرہ مراد ہوتے ہیں، جس میں جو ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ اسم جمع ہے. فوج کی جمع افواج آتی ہے، لیکن جو ہے یہ اسم جمع ہے. اس میں جمع کا معنی کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے کہ محفل بولے، یہ بھی یہ انجمن یہ بھی جو ہے کیا ہے، اس میں جمع ہے. نمبر 13 میں مصدر سجانا سے فوائد کی روح سے حاصل مصدر کیا بنے گا. مصدر سجانا سے فوائد کی روح سے حاصل مصدر کیا بنے گا. اے سجانے والا، بی سجاوٹ، سی سجایا گیا، سی سجا دو. تو حاصل مصدر جو ہے سجانا سے سجاوٹ بن جائے گا. حاصل مصدر کہتے ہیں کہ جو مصدری معنی دے، جو اس مصدری معنی دے، مصدر ہی کا معنی دے، تو اس کو حاصل مصدر کریں گے. جیسے سجانا سجاوٹ، سجانے والا سجانا سے جو ہے اس میں فاعل ہے، سجایا گیا سجانا ہی سے فعل ماضی مجہول ہے. فعل مجہول ہے، فعل ماضی مطلق مجہول ہے. اور بی میں سجا دو، سجانا ہی سے جو ہے اس میں امر کا فعل ہے، امر کا یہ فعل ہے. 14 میں ہے لفظ لاہوری قواعد کی روح سے اسم کی کون سی قسم ہے. لاہوری قواعد کی روح سے اسم کی کون سی قسم ہے. اے اسم ذات، بی اسم منصوب، سی اسم مقبر، ڈی اسم اعلیٰ. تو لاہوری قواعد کی روح سے اسم منصوب ہے. آپ کا بھی صحیح ہو جائے گا. میں شعر میں ایسے الفاظ لانا جن میں باہم کوئی مناسبت ہو سوائے تضاد کے، ان میں بدیع میں کیا کہلاتا ہے. شعر میں ایسے الفاظ لانا جن میں باہم کوئی مناسبت ہو سوائے تضاد کے، ان میں بدیع میں کیا کہلاتا ہے. اے صنعت حسن تعلیم، بی صنعت مراعات النظیر، سی صنعت تجنیس، ڈی صنعت تضاد. تو کلام میں ایسا لفظ لانا جس سے ایک دوسرے سے کیا ہے ریلیٹڈ ہوں. ایسے الفاظ لانا، کئی الفاظ لائیں جو ایک دوسرے سے جو ہے ریلیٹڈ ہیں، تعلق رکھتے ہیں. تو ایسے اس کو کیا ہے کہتے ہیں صنعت مراعات النظیر. کیا کہتے ہیں؟ صنعت مراعات النظیر. بھی صحیح ہو جائے گا. 16 میں شعر یا کلام کی تاریخی، مذہبی یا افسانے واقعے کی طرف اشارہ کرنے کو کیا کہتے ہیں. یہ استعارہ، بی کنایا، سی تشبیہ، ڈی تلمیح. تو کلام میں کسی مذہبی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنے کو تلمیح کہتے ہیں. 17 میں جملہ اس نے محنت کی، اس نے محنت بہت کی لیکن ناکام رہا. جملہ ہے اس نے محنت بہت کی لیکن ناکام رہا. میں لفظ لیکن قواعد کی روح سے کیا ہے. یہ حرف ندا، بی حرف استدراک، سی حرف شرط، ڈی حرف جار. تو یہ جو ہے لیکن جو ہے یہ حرف استدراک ہے، حرف استدراک ہے. لیکن اگر جو یہ سب حرف استدراک کہلاتے ہیں. 18 میں ترتیب 4 کتابیں قواعد کی روح سے کون سا مرکب ہے. 4 کتابیں قواعد کی روح سے کون سا مرکب ہے. اے مرکب عددی، بی مرکب عطفی، سی مرکب اضافی، ڈی مرکب توصیفی. تو قواعد کی روح سے 4 کتابیں مرکب عددی ہیں. مرکب عددی کہتے ہیں جس میں عدد معدود ہو. جیسے 4 یہ عدد ہو گیا اور کتابیں یہ معدود ہو گیا. 4 کتابیں
مرکب عددی ہے جس میں گنتی کا شمار ہو اس کو مرکب عددی کہتے ہیں۔ 19 نمبر میں جملہ احمد اسکول جا چکا تھا، جملہ ہے احمد اسکول جا چکا تھا میں فعل کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ اے ماضی بعید، بی ماضی مطلق، سی ماضی قریب، ڈی ماضی استمراری۔ تو احمد اسکول جا چکا تھا یہ جو ہے یہ فعل ماضی بعید ہے۔ فعل ماضی بعید اس کو کہتے ہیں جس میں جو کام کے گزرے ہوئے زمانے میں کام کو بتائے، ماضی بعید اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے کام کو بتائے، تو اس کو ماضی بعید کہتے ہیں۔ اور اس کے آخر میں تھا آتا ہے، اس کے آخر میں تھا آتا ہے، جیسے جا چکا تھا، آ چکا تھا، یہ تو ماضی بعید ہو گئے۔ نمبر 20 میں ہے اور آج کا آخری سوال، جملہ علی آیا اور اس نے کھانا کھایا میں لفظ اس قواعد کی روح سے کیا ہے؟ جملہ ہے علی آیا اور اس نے کھانا کھایا میں لفظ اس قواعد کی روح سے کیا ہے؟ اے اس میں صفت، بی اس میں اشارہ، سی اس میں علم، ڈی اس میں ضمیر۔ تو علی آیا اور اس نے کھانا کھایا میں اس جو ہے اس میں ضمیر ہے، کیا ہے؟ اس میں ضمیر ہے، یہ جو ہے علی کے بدلے میں اس آیا ہے اس لیے اس میں ضمیر ہے، اور علی اس میں ضمیر ہو جائے گا اور علی جو ہے مرجع ہو جائے گا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔